السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مدارس کے وہ طلبہ جو ابھی نیو فارغ ہوتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد وہ کرتے کیا ہے دنیا میں آ کر، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی جامع انداز میں بتایا ہے اور ان کو تنبیہ کی ہے کہ مدرسے کے طلبہ فارغ ہونے کے بعد وہ کام کریں گے تو ان سے دین کا کام نہیں ہو سکے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نئے فارغ ہونے والے طلبہ کے لیے کیا ہدایت دی ہے۔ فرماتے ہیں، اکثر دینی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے کہ طلباء کو پڑھا تو دیا جاتا ہے لیکن ان کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھانے کا جو اصل مقصد ہے یعنی خدمت دین اور دعوت اللہ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ پڑھانے کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، خدمت دین اور دعوت اللہ، کہ وہ پڑھنے کے بعد اسی میں لگے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان مدرسوں کے بہت سے ہونہار فاضل فراغت کے بعد محض تحصیل معاش کو اپنا مطمع نظر بنا کر یا تو طب پڑھنے میں لگ جاتے ہیں اور یا سرکاری یونیورسٹیوں کے امتحان دے کر انگریزی اسکولوں میں ٹیچری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کی دینی تعلیم پر جو وقت اور پیسہ خرچ ہوا تھا اور جو محنت کی گئی تھی وہ نتائج کے لحاظ سے اس طرح سب غارت ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دشمنان دین کے کام آتی ہیں۔ لہٰذا پڑھانے سے زیادہ ہم کو اس کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو طلبہ پڑھ کر فارغ ہو وہ دین کی خدمت ہی میں لگے اور علم دین کے حقوق ادا کرے۔ اپنی کھیتی میں کچھ پیدا نہ ہو تو یہ بھی خسارہ ہے، لیکن اگر پیدا ہو کر ہمارے دشمنوں کے کام آئے تو یہ اور زیادہ خسارے کی بات ہے۔ دوستو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہمارے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اور طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ جامع اور مشعل راہ ہے۔ مولانا کا یہ نظریہ تھا کہ پڑھانے کے بعد ہمارے طلباء جب دنیا میں آئے تو صرف تحصیل معاش کو اپنا مقصد نہ بنائیں، بلکہ اپنا مقصد خدمت دین اور دعوت اللہ کو بنائیں۔ لیکن آج ہو یہ رہا ہے کہ طلباء فارغ ہونے کے بعد یا تو کاروبار کی طرف رجوع کر رہے ہیں یا پھر مدرسوں کے اندر ہی پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرما رہے، ایک مثال دی کہ ہماری کھیتی ہے، ہماری کھیتی میں ہم اگر کچھ نہ بوئے تب بھی ہمارا نقصان ہے کہ کھیتی پڑی ہوئی ہے، اس میں دانہ نہیں بو رہا ہے، اس سے فصل نہیں اگا رہا ہے، اس سے اناج نہیں حاصل کر پا رہا ہے، یہ بھی خسارہ اور نقصان ہے۔ اور اگر ہماری کھیتی سے ہم فصل اگائے اور وہ فصل دشمنان دین کے لیے کام آئے، ہمارے دشمن کے لیے کام آئے، مطلب یہ کہ جو فصل ہم اگا رہے ہیں اس کا فائدہ ہماری ذات کو نہ ہو بلکہ ہمارے غیر کو ہو، دشمن کو ہو، تو یہ اس سے بھی زیادہ خسارے کی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ علماء اکرام میری اس بات کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہنا میں نہیں چاہ رہا ہوں، میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بانی ہیں، میں ان کا ایک ملفوظ کیا کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ میں یہ نقل کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج لوگ مولانا الیاس صاحب کا نام لے کر امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ جو تحریک دعوت تبلیغ کی جو تحریک ہے، تبلیغ دین کی جو تحریک ہے، اس کی حیثیت کو اور اس کے وقار کو گھٹا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ گھٹا رہے ہیں۔ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فارغ ہونے کے بعد دعوت اللہ اور خدمت دین کا کام ہی نہیں کریں گے، جو نیو فارغ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہنوں کے اوپر ایسی محنت کی گئی ہے کہ دعوت تبلیغ کا کام تو نفل ہے، کیا ہے؟ نفل ہے۔ لیکن اس کام کی جو بانی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود فرما رہے، ان کا خود کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کام فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ تو جو لوگ اس کام کو نفل کہہ کر اس کی حیثیت کو گھٹاتے ہیں، میں ان کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ذات سے کام کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ میری ذات سے کام کو نقصان بھی نہ ہو۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہو۔